غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر جنگ کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جن لوگوں کو ہم نے قید کیا ہے ان میں سے ایک عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کی بہن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے وہاں سب لوگ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس عورت کو خیمے میں لایا گیا۔ جب وہ عورت خیمے میں داخل ہوئی تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں تقریباً تمام قبیلے مسلمان ہو گئے تھے سوائے قبیلہ بنو حوازم اور بنو سکیم کے۔ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ جب ان کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے، کہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے شکست کھا گئے ہیں، تو قبیلہ حوازن اور وقیس کے سرداروں نے حسنین نامی مقام پر اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کرنے میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ شوال 8 ہجری کے سال 630 ہجری کا زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبیلوں کے بارے میں خبر ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام مکہ سے اور 2,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر حوازن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر خود ہی اپنی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ یہاں اسلام کو مکمل فتح ہوئی۔ مشرکین کے 70 کے قریب سپاہی قتل ہو گئے، 6,000 مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ اکرام کا ایک دستہ ان کو گرفتار کر کے پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپاہ سالار اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہن ہوں۔ اس کی بات سن کر صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ انہوں نے اس عورت کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون نبی کریم کے پاس آ گئی تو بڑے پیار سے نبی اکرم کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے کہا کہ میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی اکرم نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرمایا، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ عورت بولی، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ایک بار جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹا تھا جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں حلیمہ کے گھر میں گزارا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ وہی شیمہ تھی جو نبی کریم کو ہر وقت گود میں لے کر پھرتی تھی۔ آپ اپنی بہن کی سنائی ہوئی لوریاں اور سب پیار بھری باتوں کو یاد کر رہے تھے۔ دراصل مکہ کے کالے پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز باغات، سبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہراتی فصلیں اور حسین وادیاں تھی جس کو طائف کہتے تھے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ ان لوگوں کی زبان خالص عربی تھی، چنانچہ دوسرے قبیلے کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبیلوں کی عورتوں کے حوالے اپنے بچے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا جو اسی علاقے کی خاتون تھیں۔ آپ کا بچپن انہی وادیوں میں بسر ہوا تھا۔ آپ نے اپنے بچپن کی 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ یہاں آپ کے 4 بہن بھائی بھی موجود تھے۔ یہ بچے اماں حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ ان کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیفہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں حذیفہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ شیمہ بچپن میں ہر وقت آپ کو گود میں لے کر گھومتی پھرتی اور لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ وہی لوری دیتی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں ان کو سردار کے روپ میں دیکھ سکوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے یہ لوریاں سنایا کرتی اور جھومتی پھرتی تھی کہ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمیشہ ہی سلامت رکھنا۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تھیں تو بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جایا کرتی تھیں۔ ہر بہن اپنے بھائی کو یہ تصور کرتی تھی کہ اس زمانے میں سب سے پیارا بھائی ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی سے پیارا کوئی نہیں ہے۔
اتنے میں حضرت شیما اپنے بھائی محمد کو اٹھا کر لاتی تھی اور دور سے کہتی تھی کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیما شدید گرمیوں کی ایک دوپہر نبی کریم کو باہر لے گئی تھی۔ اما حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کو تلاش کرنے کے لیے باہر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شیما نبی کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہے کہ یہ میرا وہ بھائی ہے جو میرے ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا کو فدا کرتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، اے شیما، ان کو اتنی گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ شیما نے عرض کیا کہ امی جان، بھائی جان کو گرمی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو وہ بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، حضرت شیما جوان ہو گئی، ان کی شادی بنو سکیم میں کر دی گئی۔ 5 سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چلے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کے بعد کئی بار اما حلیمہ کئی بار مکہ اور مدینہ بھی آئیں۔ ان کی نبی سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، لیکن حضرت شیما سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کو ایک قیدی کی حیثیت سے دیکھ کر نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور بہن کے لیے زمین پر اپنی چادر بچھا دی، سبحان اللہ، اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو اب اتنے سالوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کو قیدی کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بہن بھائی بچپن کی باتیں تازہ کرتے رہے اور صحابہ کرام بھائی اور بہن کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت شیما کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ وصول کر کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا مال اپنی بہن کو عطا کرتے ہوئے یہ پیشکش کی اگر وہ چاہیں تو مدینے میں ہی رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے میں جانے کی خواہش کی، لہذا ان کو نہایت عزت کے ساتھ ان کے گھر میں روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی کوئی قیدی رہا کرتا ہوں تو میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا بھلا کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں بہنوں کا اچھے طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔